اگر مجھے کچھ ہوا میرا قاتل ملک ابرار ہوگا، میرا قاتل ملک افتخار ہوگا، میرا قاتل ملک وقار ہوگا۔ اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جمشید صاحب یہ لوگ میرے قاتل ہوں گے، کیونکہ پھر آپ لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو حق اور سچ کا علم بلند کیا ہوا ہے، آپ کی جرت کو، آپ کی بہادری کو، آپ کی غیرت کو، آپ کی حیا کو ضیاء خان سلام پیش کرتا ہے۔ میں نے صرف آج میرے چیئرمین صاحب جو ہیں، انہوں نے آج کرنے اعلان آپ نے بہت ضروری اعلان انہوں نے آج کرنا ہے، بہت ضروری اعلان۔ لیکن میری آپ لوگوں سے صرف ایک گزارش ہے، جتنی بھی یوتھ ہیں یہاں پہ، کہ وہ مختلف طریقے سے ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ابھی انہوں نے وہاں پہ ہمارے کیمپ کے باہر کیا، وہاں پہ انہوں نے موٹر سائیکل کی بانسریاں نکال کے وہاں پہ پھر انہوں نے ہوٹنگ کی، پھر انہوں نے نعرے بازی کی، انہوں نے گالیاں نکالی، پھر انہوں نے پستول لہرا کے ہمیں دکھائے۔ لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے امن کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں۔ یہ اس الیکشن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خراب کرنے کی۔ آپ لوگوں نے پرامن رہنا ہے، ہم نے نہیں لڑنا۔ ہم نے ان کی گالی کا جواب، ان کو گالی کا جواب گالی نہیں دینی، یہ ہمیں گالی دیں گے، ہم ان کو دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ اس کے بعد میں نے ایک بات ضرور کرنی ہے، اللہ الحق ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سب کا اس پہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اگر موت آنی ہے تو اس بڑے پنڈال میں آ جائے گی، اگر آنی ہے کمرے کے اندر، اگر چھپ گیا تو وہیں پہ بھی آ جائے گی، بجائے اس کے کہ کمرے کے اندر چھپ کے میں مروں، میں اس پنڈال میں رہ کر ماتھے پہ گولی کھانے کو ترجیح دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں کل راجہ لیاقت صاحب ہیں، میں ان کے جنازے سے واپس آ رہا تھا، میں ان کے بہن کی جنازے سے واپس آ رہا تھا، مجھے جعفر چوک میں ملک ابرار نے روکا، میں اکیلا وہاں پہ آ رہا تھا، مجھے ملک ابرار نے روکا، مجھے اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ مہمان بن کے آئے، مہمان بن کے رہیں۔ انہوں نے یہ بات صرف مجھے نہیں بولی، جتنے بھی اسٹام والے ہیں ان سب کو انہوں نے گالی دی ہے، ان سب کو انہوں نے گالی دی ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ خدمت نہیں کر سکتے، آپ لوگ یہاں پہ سیاست نہیں کر سکتے۔ ان کا مقصد یہ کہ ہم ان کے غلام بن کے رہیں، لیکن ہم ان کے غلام نہیں ہیں، ہم ان کے آقا ہیں۔ آج اس بڑے پنڈال میں ماؤں بہنوں کے سامنے، جمشید کے سامنے، اپنے پورے پینل کے سامنے میں اعلان کرتا ہوں اپنے ہوش و حواس میں، اگر مجھے کچھ ہوا میرا قاتل ملک ابرار ہوگا، میرا قاتل ملک افتخار ہوگا، میرا قاتل ملک وقار ہوگا۔ اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جمشید صاحب یہ لوگ میرے قاتل ہوں گے، کیونکہ کل انہوں نے مجھے دھمکی لگائی ہے کہ ہم آپ کو اٹھوا دیں گے۔ میں اس سب پنڈال کے سامنے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اس کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر مجھے گولی مارنی ہے تو ماتھے کے اوپر مارنا تاکہ میں بچ نہ سکوں، اگر میں بچ گیا تو میں تمہاری اینٹ سے ہی بچا دوں گا۔ اس کے بعد یہ اعلان بہت ضروری تھا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ یہاں کے غریب لوگوں کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ہر وقت، ہر مرحلے پہ اس غریب عوام کو استعمال کر کے، اپنے مفادات کی سیاست کر کے، انہوں نے ہمارے خون کو بیچا، انہوں نے ہمیں بیچا،
انہوں نے ہمارے پسینے کو بیچا, انہوں نے ہماری عزت بیچی, انہوں نے اس علاقے کی وقار کا سودا کیا. لیکن آج ہم سیسا پلائی دیوار بن کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے, ڈٹے رہیں گے. یہ چودھری ارشد صاحب ہیں, بیچارے شریف بندے, کھل کے بات نہیں کرتے. ان کو دھمکیاں دی ہیں, ان کو دھمکیاں دی ہیں. آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں بولتے آپ؟ میں چٹان کی طرح کھڑا ہوں. زندہ باد. آج میں جمشید محبوب مغل صاحب سے مخاطب ہوں کہ انہوں نے یہ دھمکی مجھے نہیں دی, انہوں نے یہ دھمکی پوری مغل برادری کو دی ہے. میں اپنی کشتیاں جلا کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ گالی اس نے پوری مغل برادری کو دیا. جی صاحب اب آپ آئیں میرے ساتھ, کھڑے ہو جائیں, ادھر آئیں جی صاحب میرے ساتھ آئیں. یہ حاجی مرتضیٰ مغل, آج میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر اس نے مجھے دھمکی دی ہے, دھمکی حاجی صاحب مجھے نہیں ہے, یہ پوری مغل برادری کو دھمکی دی ہے اس نے. اس کے بعد میں آتا ہوں, صرف 2 منٹ میں لوں گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, ہم الیکشن جیتے ہوئے, ہم نے اس علاقے کی ترقی اور بقا کے لیے, اگر میں زندہ رہا انشاءاللہ, اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں زندہ رہا انشاءاللہ, جتنے بھی آپ لوگوں کے یہاں پہ جتنے بھی کام ہیں, گلی سے لے کر سیوریج تک, سیوریج سے لے کر پانی تک, پانی سے لے کر سوئی گیس تک, خدا کی قسم میں آپ کے حقوق کے لیے اپنی آخری سانس تک لڑتا رہوں گا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے, آپ لوگوں نے جمشید محبوب مغل کا ساتھ دینا ہے, آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے, اس کے پینل کا ساتھ دینا ہے. ہمارا لیڈر عمران خان ہے, عمران خان جو نہ کبھی جھکا ہے نہ کبھی بکا ہے. ہم اس کے ادنا کارکن ہیں, ہم کیسے تم لوگوں کے آگے جھک جائیں؟ کیسے؟ ہم نہیں جھکیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے اللہ, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جتنے بھی یہاں پہ میرے پنڈال میں سامنے اور میری مائیں, میرے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے میری ایک ہی گزارش کروں گا, صرف ایک گزارش, کہ میری بہنوں, میری بیٹیوں, میری ماں, ہمارے لیے دعا کے لیے, ہمارے لیے چادریں بچھا دیں, دعا کریں ہمارے لیے. ہم آپ لوگوں کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں. وہ لوگ سیاست کر رہے ہیں, ہم نے آپ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. گھر میں جو چھوٹے نابالغ بچے جو گناہ سے پاک ہیں, ان سے دعا کروائیں کہ ان چوروں, ان ڈاکوؤں, ان لٹیروں سے ہماری جان چھوٹ جائے. اس کے بعد 31 دسمبر انشاءاللہ یہ ہماری جشن کا دن ہوگا. ہم 31 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن ہدیتاً تحفتاً ہم میلاد شریف کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. شکرانے کے نفل ادا کریں گے کہ ہماری جان ان چوروں سے چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب لوگ 31 دسمبر کو نکلیں گے, ہاتھ کھڑا کر کے, دونوں ہاتھ کھڑے کریں. آپ سب لوگ نکلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر یہ وعدہ کر رہے ہیں, بلے کے نشان پہ مہر لگائیں گے, حق اور سچ کا ساتھ دیں گے,
دیں گے، دیں گے، زندہ باد۔